کہیں یہ پیغام تو نہیں لے کر آئے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ فرماتے میں نے تو سر پکڑ لیا۔ عجیب کام ہو گیا۔ اللہ کہتا بندہ میری بارگاہ میں مقبول نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، سامنے جو خبریں دے رہا وہ بھی اللہ کی ولایت والی خبریں دے رہا ہے کہ جناب والا مالک بن دینار کہیں یہ خبر تو نہیں لے کر آئے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہی خبر لے کر آیا۔ کہا مجھے پتہ تھا یہی خبر آئے۔ آپ نے پوچھا جی بندہ یار اللہ تمہارا حج قبول نہیں کر رہا، لوگ تمہیں اپنا جناب اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، بڑا متقی پرہیزگار اور لگتا بھی ہے کہ میرے آنے سے پہلے تو مجھے بھی جانتا ہے، حالانکہ آج تک تیری اور میری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ماجرا تھا، پھر اس نے داستان سنا۔ اس نے کہا میں نے نشے کے اندر اپنی ماں کو دھکا دیا تھا، ایک بار دھکا دیا تھا، ماں تندور کے اندر گر کر مر گئی، انتقال ہو گیا۔ اس ماں کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال سے اللہ نہ میری عبادت قبول کر رہا ہے نہ میرا حج قبول کر رہا ہے۔ ایک نافرمانی ہوا، ایک نافرمانی۔ کہتے ہیں 40 سال سے توبہ بھی کر رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں، گڑ گڑا بھی رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے کنارہ کشی، صرف اللہ اللہ ہی کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی معافی نہیں ملی۔ ایک نافرمانی، ایک نافرمانی کی ہے، اللہ نے میری 40 سال کی عبادت کو بھی ضائع کر دیا، 40 میرے حج کو بھی اللہ نے رد کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ، لیکن دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، ایک چھوٹی سی بات میں بخشش بھی فرما دیتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 40 سال سے اس کا حج کر رہا ہے، اس کے گھر بھی آ رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اگر نہیں معاف کر رہا، حج قبول نہیں کر رہا تو چلا جاؤ۔ اس نے کہا مالک بن دینار کوئی اور دروازہ ہے تو بتا دو، چلا جاتا ہوں۔ اس کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ اور ہے کہ جو مجھے معاف کروا دے گا؟ یہی تو رب کا دروازہ ہے، یہی تو رب کی بارگاہ ہے، اسی سے معافی مانگنی ہے اور اسی نے ہی معاف کرنا ہے۔ اس نے کہا مالک بن دینار کوئی اور دروازہ ہے تو بتاؤ تو چلا جاتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، حضرت مالک بن دینار کو الہام کیا اور میں اس بندے کو خوشخبری دے دو ہم نے اس کے 40 سال کے حج قبول کر لیے۔ کیونکہ اس کو ہمارے اوپر یقین اتنا ہے کہ رب کے سوا کوئی بخشنے والا کوئی نہیں ہے، رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ کوئی نہیں ہے، رب سے بڑھ کر کوئی قادر کوئی نہیں ہے، رب سے بڑا قدیر کوئی نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے اوپر اتنا یقین ہے تو اس کو خبر دے دو کہ ہم نے اس کے 40 سال کی عبادت بھی قبول کر لی ہے، اس کے حج بھی قبول کر لی ہے۔ لیکن ماں کی نافرمانی پھر بھی وہی ہے، کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی قیامت والے دن اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ قیامت والے معاف میں نے کر دیا، حج بھی قبول کر لی، عبادت بھی قبول کر لی، لیکن قیامت والے دن میں اسے معاف نہیں کروں گا، اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ 3 دن یہ جہنم میں جھلسے گا، 3 دن یہ آگ کے اندر جھلسے گا۔ تصور کریں کہ اگر ہماری دل پہ آگ لگ جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ بیٹھے بیٹھے کچھ سگریٹ لا دے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، دل کہتا بندے کو ویسے قتل کر دیں، ایسی ہماری حالت برداشت نہیں ہوتا نا، ہم سے آگ کیسے برداشت ہوگا؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا گناہ کرتے ہیں، دل میں خیال آیا گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی گناہ کی یہی نہیں، چلو گناہ کرتے ہیں۔ جب دل میں خیال ہے گناہ کرتے ہیں تو دل کو کہا چلو چیک کر لیتے ہیں کہ اگر تم آگ برداشت کر لیتے تو گناہ کر لیتے۔ آگ جلائی، ہاتھ اوپر رکھا، تھوڑی دیر ہاتھ رکھا، جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا، کہا دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہا تو قیامت کی آگ اور آخرت کی آگ اور دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کو خوشخبری دے دو تیرے حج قبول ہے، تیری عبادت قبول ہے، لیکن ماں کی نافرمانی کی وجہ سے معافی پھر بھی نہیں دو گا، 3 دن آگ کے اندر ڈالوں گا، جھلسے گا، پھر تیری ماں کو بلاؤں، تیری ماں آئے تجھے دیکھے، ماں ہوتی، بیٹے نے قتل بھی کیا، ماں کو مارا بھی، لیکن ماں جیسے بیٹے کو حالت میں دیکھے ماں رو پڑے، یا اللہ میرے پتر کو معاف کر دے۔ فرمایا تجھے 3 دن آگ کے اندر ڈالوں گا، تیری ماں آئے گی تجھے دیکھے گی، پھر اس کے دل کے اندر رحم ڈالوں گا، وہ تیری سفارش کرے گی میری بارگاہ میں، پھر میں تیری بخشش کروں گا۔ تو ماں کی ایک نافرمانی کی وجہ سے 40 سال بندہ حج سے محروم، حج کر رہا ہے رد ہو رہا ہے، عبادت قبول نہیں ہو رہی، قیامت والے دن معافی ملنے کے باوجود 3 دن عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ ایک نافرمانی صرف ایک نافرمانی ماں کی ہے، تو جو ماں کا باپ کا نافرمان ہے آج کی بات بھی وہ بدقسمت اس کی دعا قبول نہیں ہوگی،
یاد رکھیے موضوع کی حدیث ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں عرشوں کا خدا بھی اس سے راضی ہے۔ جو چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگلی حدیث بزرگ فرماتے ہیں جس کا ماں باپ ناراض ہے نا، وہ ذہن میں بٹھا لے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو چاہے بوڑھے ہو، بلکہ قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائے تو جنت کمانے کا ذریعہ بن گیا تمہارا۔ ان کی خدمت کرو، ان کو دیکھو، ان کی دیکھ بھال کرو، اللہ تمہیں ان کے سینے کے بدلے جنت عطا فرمائے۔ حالانکہ ماں باپ کے اوپر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم ایک روٹی کھلا رہے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے، اس نے سارا سال ہمیں ساری زندگی ہمیں پالا ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی اللہ ان کی خدمت کے سلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو ماں باپ کو راضی کر لو، اگر کسی کے ناراض ہیں تو آج کی رات اپنے ماں باپ کو فون کر گھر جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ورنہ یاد رکھیے گا ساری رات میں بیٹھے رہو، لاکھ دعائیں کرواتے رہو، لاکھ دعائیں مانگتے رہو، لاکھ ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھے رہو، گڑ گڑاتے رہو، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے عرشوں کا خدا تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو۔ حضور کی حدیث میں کہا ایک حدیث سنانی، حضور کی حدیث، حضور فرمایا کہ اس رات اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن 3 بندے ایسے جن کی دعا قبول اس رات میں نہیں ہوتی۔ پہلا ماں باپ کا نافرمانا، نمبر 2 اسی پر ماں باپ کے نافرمانی پر ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا، بیٹھے ہی ہو نا، آج ساری رات بیٹھے رہے تو ذکر روئی روئی آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف۔ حضرت بنی اسرائیل کا یہ واقعہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ آپ نے ایک اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر عبادت کرتے تھے، اللہ کی 24 گھنٹے عبادت کرتے، کبھی نافرمانی نہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے۔ ایک دن ماں کے پاس ہے، ماں نے آ کر پکارا، بیٹے کو بلایا تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے، نفل نماز پڑھ رہے، دل میں خیال کیا مولا ایک طرف تیری نماز ہے، دوسری طرف ماں کی پکار۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، ماں نے پھر بلایا، پھر اسی سوچ میں کہ جانا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا، ادھر میری ماں بلا رہی ہے، کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں کی پکار ہے، بیٹا بات سنو، عبادت خانے کے باہر کھڑے ہو، ماں بلا رہی ہے۔ تیسری بار جب بلایا پھر یہی سوچا کہ جانا، ایک طرف تیری عبادت نماز ہے، دوسری طرف ماں کی پکار ہے، کیا کروں؟ ابھی اسی تردد میں تھے کہ ماں 3 بار پکار چکی، چوتھی بار ماں کی اتفاق سے منہ سے بدعا نکلی۔ بدعا یہ نکلی کہ اللہ کرے زندگی کے اندر تو کسی بے حیا عورت کا منہ دیکھے، یہ بدعا نکلی۔ دعا چلی گئی، دعا کرتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کا یہ بات ہے، اتفاق کی بات، آپ کا چرچا بڑا ہو گیا، بنی اسرائیل میں آپ کی ولایت مشہور ہو گئی۔ اتنے میں ایک وہاں عورت تھی جو زانیہ تھی، گناہ کرنے والی تھی، اس نے لوگوں کو کہا اگر تم کہو تو میں اس کے اوپر تہمت لگاتی ہوں، میرا کام تو منٹوں کا ہے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت خانے میں اپنے آپ کو پیش کیا، رحمۃ اللہ کے ولی تھے، رد کر دیا۔ اس نے کہا اس طرح تو چارہ نہیں چلے گا، وہ کسی اور بندے کے پاس گیا، مختصر بخاری شریف کی حدیث بڑی طویل ہے، چرواہے کے پاس گئے اور اس کے ذریعے اس نے سال کے بعد ایک بچہ پیدا کیا۔ اب ایک بچہ چرواہے کا، اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو گلیہ کا ولی لوگ مٹھے ہو بنی اسرائیل۔ ہمارے آگے ایسا ہوتا ہے، آپ کو تحقیق کوئی نہیں کرتے، اگر کوئی بتا دے یہ بندہ ایسے کر رہا ہے، چلو جی جوتیاں، لڑائیاں، جھگڑے، تحقیق کوئی نہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بیچارے نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لوگوں نے جیسے ہی سنا حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت خانے کو گرا دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، عبادت خانہ بالکل مٹی کے ساتھ ملا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا ولی سمجھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بنا ہوا ہے، لیکن کام دیکھو تمہاری وجہ سے یہ عورت، یہ تمہارے بچے کی ماں بنی ہوئی ہے، نکاح تمہارا ہوا نہیں، یہ تمہارے کام دیکھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچہ کہاں؟ ایک دن کا بچہ تھا۔ کتنے دن کا تھا؟ ایک دن کا بچہ تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دن کا بچہ۔ آپ نے فرمایا بچے کو لے کر آؤ، بچے کو لے کر آئے۔
آپ نے کہا روکو، نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے بچے کے پیٹ کے اوپر جس طرح بندہ کھیلتا ہے بچوں کو ہلاتا ہے، بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ اس طرح ہلا کے پوچھا بیٹا بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ ایک دن کا بچہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ ہلا کے پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ وہ ایک دن کا بچہ بول کے کہتا ہے کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگ آپ کے قدموں میں گرتے ہیں، حضور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، آپ حکم فرمائے تو آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں۔ آپ نے فرمایا سونے کا نہیں مٹی کا ہی بنا دیں، لیکن بات کون سی تھی؟ ماں کی بددعا تھی۔ اللہ کا ولی کبھی گناہ نہیں کیا، ماں نے بددعا دی، اللہ نے اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، باپ ہمارے لیے دن رات محنتیں کرتا ہے، دن رات مشقتوں برداشت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے۔ یہاں اکثر شادی شدہ بیٹھے ہیں، کئی کے تو بچے جوان ہو چکے ہیں، شادیاں بھی ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ باہر کام کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری اولاد کی جو مستقبل ہے یہ اچھا ہو، ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کی جناب والا زندگی خوبصورت بن جائے۔ اولاد کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اگر اولاد اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتی پھر اولاد ہونے کا حق ادا نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو راضی کرو۔ دوسرا بندہ فرمایا، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب کے عادی کی بھی اصرار اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت آپ کے اوپر عاشق ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر میں بلایا اور تین چیزیں سامنے رکھی، کہا ایک شراب کا پیالہ ہے، ایک میں ہوں اور ایک یہ لڑکا ہے، اسے قتل کرو، یا میرے ساتھ مکالمہ کرو یا شراب کا ایک پیالہ پی لو یا پھر لڑکے کو قتل کر دو۔ تین آپشن میں سے تو چوتھا آپشن نہیں، بھاگنے کا آپشن نہیں، یہ تین میں سے ایک کرنا پڑے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سوچا، بزرگ تھے، بڑا سوچا، سوچ کر کہا کہ زنا بھی حرام ہے، انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، غلط ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، دل میں اس کے بارے میں نہیں، یہ زنا نہیں کرنا، اور قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کہا قتل بھی نہیں کرنا۔ رہی بات ایک پیالہ ہے، چھوٹا سا پیالہ، کون سی بڑی چیز ہے، شراب کا ایک پیالہ، وہ پی لے تو جان چھوڑ جائے، لیکن بات اس میں نہیں دیکھی، ایک پیالہ شراب کا پیا، اس کے نشے کے اندر دھت ہوئی اور مانگا اور پیا، نشے میں اور دھت ہوئی اور مانگا اور پیا، نشے میں دھت ہو کر وہی وقت جو صرف شراب پی کر جان چھڑوا رہا تھا، وہ شراب پینے کے بعد زنا بھی کر رہا ہے اور نوجوان کو قتل بھی کر رہا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ ام الخبائث ہے، شراب ام گناہوں کی جڑ ہے۔ اب ایک پیالہ صرف شراب کا پیا ہے، اس شراب کی وجہ سے زنا کا گناہ بھی کیا اور قتل کا بھی گناہ کیا، تو شراب یہ حرام ہے۔ شراب کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث ہے